ملک کو سرو کیا ہے، دیانتداری کے ساتھ سرو کیا ہے، ایمانداری کے ساتھ سرو کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک کے چپے چپے پر ترقی کی علامتیں موجود ہیں۔ آج سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے ٹویٹ کی ہے کہ تھر کے اندر پاور پلانٹ لگا ہے، تو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ تھر کا کوئلہ جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تحفہ دیا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے تیل کے برابر اس کا انرجی ایکولنٹ ہے، یہ 70 سال سے دفن تھا۔ ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکے تھے کہ کوئی اس کے لیے فائنینسنگ نہیں لے کر آ سکا تھا؟ یہ جناب وزیر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون کا ویژن تھا کہ ہم نے سی پیک کے اندر تھار کول کے لیے فائنینسنگ حاصل کی، اور آج تھار کے اندر $5 ارب سے زیادہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اور اگلے 400 سال کے لیے وہاں سے سستی بجلی پیدا ہوگی ہمارے لیے۔ تو ہم نے تو اس طرح کے پاکستان کے لیے بڑے بڑے دروازے کھولے، گوادر پورٹ کا مرکز کھولا تاکہ سی پیک کے ذریعے ہم اس علاقے میں ایک مرکز بنے تجارت کا۔ تو ہم نے اس ملک کے اندر جو جال پھیلایا سڑکوں کا، جیسے میں نے کہا کہ ایک کنیکٹیوٹی ریولوشن آیا ہے۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان کے لوگ آپس میں آج مل رہے ہیں روڈ کنیکٹیوٹی سے، اور اب اس کے بعد جب انڈسٹریل ریولوشن کی باری آنی تھی تو انہوں نے پاکستان کی معیشت کو کریش کر دیا۔ تو میں آج مطالبہ کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ اس حکومت کا جو جھوٹ ہے، کرپشن کی کہانی جو ہے، جو یہ کرپشن کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ میں نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا تھا کہ مجھ پر اس حکومت نے ایک الزام لگایا ہے کہ ملتان سکھر موٹر وے جو سی پیک کا انتہائی اہم منصوبہ ہے، اس کے اندر میں نے خدا نہ خواستہ 50 ارب روپے کا کمیشن کھایا ہے۔ یہ حکومت کے وزیر نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، اور تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے وہ اس الزام کو ثابت نہیں کر سکا، لیکن بار بار وہ یہ الزام لگا رہا ہے میرے اوپر۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ چور کو چور ثابت ہونا چاہیے کہ کیا چوری ہم نے کی ہے یا چور پی ٹی آئی والے ہیں جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ میں نے قومی اسمبلی میں اسپیکر سے کہا تھا کہ آپ ایک GIT بنائیں جس میں جو ملک کے ٹاپ ادارے ہیں ان کو شامل کیجئے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے میرے فورم سے ریلیف نہیں مل سکا، قومی اسمبلی سے مجھے ریلیف نہیں ملا۔ میں مجبور ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل کروں کہ آپ کسٹوڈین ہیں ان بنیادی حقوق کے جو میرا آئین مجھے دیتا ہے۔ پاکستان کا آئین ہر شہری کو 3 حقوق دیتا ہے، اس کی لائف، اس کی لبرٹی اور اس کی ڈگنیٹی۔ میرے پہ میری لائف کا بھی حملہ ہو چکا ہے، میری لبرٹی پر بھی حملہ ہو چکا ہے، اور میری ڈگنیٹی پہ بھی حملہ ہو چکا ہے۔ تو آئی ایم ویل ود ان مائی رائٹ ٹو ڈیمانڈ کہ جناب یہ جو ہم نے ناجائز حراست بھگتی ہے اور جو کردار کشی سے ڈگنیٹی ہماری خراب ہو رہی ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ نوٹس لیں ملتان سکھر موٹر وے پر میرے پہ لگائے گئے الزام کا کہ میں نے 50 ارب روپیہ کمیشن یا کک بیک اس پروجیکٹ کے اندر حاصل کیا ہے، یا وہ ازرائے مہربانی اس کا سو موٹو نوٹس لیں، یا اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں، یا نیب اور FIA کو نکال کر ایک غیر جانبدار GIT بنائیں جو سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس الزام کی تحقیقات کرے کہ کیا میں نے ملتان سکھر موٹر وے پر 50 ارب کمیشن یا کک بیک لیا ہے۔
یا میں نے 5 روپے بھی کمیشن یا کک بیک لیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی تحقیقات کر لیں کہ کیا 1993 میں جب میں سیاست میں آیا تھا میرے اثاثے زیادہ تھے، یا 2020 میں جب میں نے 3200 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہینڈل کیا ہے، اس کے بعد میرے اثاثوں میں کمی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے؟ الحمدللہ سیاست کے اندر پاکستان کے عوام کے پیسے کو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے حرام سمجھ کے ہم نے مشن کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی ہے۔ اس لیے نہیں کی کہ عمران خان اور اس کے حواریوں کے ہاتھوں ہم اپنی عزت اچھلوائیں۔ اس ملک کے اندر ڈگنیٹی ہمارا بنیادی حق ہے، اس ڈگنیٹی کی حفاظت کرنا ہماری جوڈیشری کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر ناجائز الزامات لگائے تو ہماری جوڈیشری اس بات کا انصاف کرے کہ کوئی کسی کی عزت کو بیجا داغدار نہ کر سکے، اور اگر میں گناہ گار ہوں تو مجھے سزا دی جائے، اور اگر میں بے گناہ ہوں تو جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں ان کو مثالی سزا دی جائے، تاکہ پاکستان میں یہ کیچڑ اچھالنے کا سلسلہ بند ہو سکے۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے اندر اپنے اصولوں کے ساتھ اس ملک کی ترقی کے لیے، جمہوریت کی حفاظت کے لیے اپنی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس حکومت کے ہاتھوں آج پاکستان جس تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے، اگر پاکستان کے محب وطنوں نے اس خطرے کا ادراک نہ کیا تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی، اور عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ ہم رہبر کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں، جس کے فوری بعد آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس ہوگا، اور اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن متفقہ لاہ عمل اپنائے گی، تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں، پاکستان کی جمہوریت کو بچا سکیں، پاکستان کی معیشت کو بچا سکیں، اور پاکستان کے غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کی زندگی کو بچا سکیں، جو آج 2 وقت کی روٹی کھانے سے بھی مجبور اور عاجز ہو گئے ہیں، اور تاکہ ہم مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے مؤثر طور پہ اٹھا سکیں۔ مجھے افسوس سے آخر میں کہنا پڑتا ہے کہ اس حکومت نے جس طریقے سے کشمیر کے مسئلے کو ہینڈل کیا ہے، کشمیر کے اوپر بھارت کے قبضے کے اوپر جس طرح یہ خاموش تماشائی بنی ہے، اور جس طرح یہ کلبھوشن کی وکیل بنی ہے، پاکستان کے ہر محب وطن آدمی کا اور فرد کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کسی قسم کے آرڈیننس کی ریکوائرمنٹ نہیں دی تھی۔ ہمارے اٹارنی جنرل نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں موقف لیا تھا کہ ہماری فوجی عدالتوں کی اپیل ہائی کورٹس کے اندر سنی جا سکتی ہے، اور انہوں نے مثال دی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ نے فوجی عدالتوں کے کیسوں کو سنا ہے اور سزائے موت کو ختم کیا ہے۔ تو جب آپ یہ مثال دے چکے تھے تو آپ کو کلبھوشن یادیو کے لیے ایک آرڈیننس جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بھارت کو خوش کرنا چاہتے تھے جو کشمیریوں کا خون کر رہا ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل کورٹ میں یہ مثال دے چکے ہیں کہ فوجی عدالت کی سزائے موت کے خلاف ہائی کورٹ میں قانون کے تحت اپیل ہو سکتی ہے، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کلبھوشن اپیل کر سکتا تھا، کسی آرڈیننس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے یہ آرڈیننس نکال کے پاکستان کی غیرت کا جنازہ نکالا۔ آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ کے اندر پسلی نہیں ہے، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے۔ آپ نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ بھارت نے وہ کام کر دیا جو 70 سال میں وہ نہیں کر سکا تھا۔ آپ اتنے بے بس ہیں، اتنے کمزور ہیں
اتنے لاچار ہیں کہ پاکستان جو نیوکلیئر پاور مسلم کنٹری ہے، وہ اسلامی ملکوں کی سربراہی کانفرنس تو دور کی بات ہے، وزراء خارجہ کا اجلاس نہیں بلا سکا کشمیر کے اوپر۔ کبھی پاکستان اتنا کمزور ہوا تھا تاریخ میں؟ عمران نیازی صاحب، شرم آتی ہے آپ جس سطح پہ اس ملک کی عزت کو، اس ملک کی غیرت کو لے گئے ہیں، اس ملک کی امیج کو لے گئے ہیں، اور آپ بنتے تھے بڑے غیرت کے چیمپئن کہ آپ سے بڑا غیرت مندی کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ کلبھوشن یادیو کے لیے جو آپ کر رہے ہیں یہ کون سی غیرت کا تقاضا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک سال میں کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھوا سکے، انفارمیشن بلیک آؤٹ نہیں اٹھوا سکے، یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ کس کی کمزوری ہے؟ آپ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی غیرت کے لیے، پاکستان کی عزت کے لیے ایک دھبا بن چکی ہے آپ کی حکومت، اور اپنے دھبے آپ اپوزیشن کے اوپر ڈالتے ہیں۔ ہم نے نہ آپ سے این آر او مانگا ہے، نہ آپ سے این آر او کوئی مانگے گا۔ آپ کا ہم محاسبہ کریں گے، اور آپ نے میرے ہنستے بستے پاکستان کا جو حشر کیا ہے، جس پاکستان کو ہم 2025 تک دنیا کی پہلی 25 معیشتوں میں لے کر جا رہے تھے، پوری دنیا اس کی تصدیق کرتی تھی کہ پاکستان ٹیک آف کر چکا ہے، آپ نے جو اس کا کریش کیا ہے، آپ کے خلاف پاکستان کی تباہی کے مقدمے چلائے جائیں گے اور عدالتوں میں کھڑا کریں گے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ کر رہی تھی جو ہم نے پکڑ لی ہے کہ فیٹف کا نام لے کر یہ ایک کالا قانون ملک میں مسلط کر رہے تھے، جو نیب کا بھی پردادا تھا، پردادے کا بھی پردادا تھا۔ لوگ نیب کو بھول جاتے، نیب تو بڑا معصوم قانون نظر آتا جو فیٹف کے نام پہ یہ قانون لے کر آ رہے تھے۔ اسی لیے جب ہم نے اس چوری کو پکڑا اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو یہ قانون فیٹف نے کہا ہے، جو یہ کس نے بنایا؟ وزیر قانون نے بنایا ہے، لا منسٹری نے بنایا، کس نے بنایا؟ چپ، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا وہ قانون، تو پھر چپکے سے اس کو وڈرا کر لیا۔ تو اگر ہم یہ چوری ان کی نہ پکڑتے تو انہوں نے تو پاکستان کے اوپر وہ قانون مسلط کر دینا تھا جس سے ہر صحافی، ہر بزنس مین، ہر سیاسی کارکن، ہر شہری مستقل ریاست یا حکومت کی بلیک میلنگ کا نشانہ بن جاتا ہے۔ کسی کو بھی وہ 6 مہینے کے لیے اٹھا کے لے جاتے اور آپ کو پتہ نہیں کدھر گیا پتہ۔ میں نے محب وطن پاکستانیوں کا ذکر کیا نہیں، میں نے کہا ہر محب وطن پاکستانی کو میں کہتا ہوں، میں نے ہر محب وطن پاکستانی کو کہا ہے کہ اسے اس حکومت سے نجات کے لیے، ملک بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی اب کورونا کی وجہ سے مشکلات ہیں، جو ہی کورونا کی وبا سے ہم تھوڑے سے ایزی ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی بھرپور رابطہ عوام مہم شروع کریں گے اور جلسے بھی کریں گے۔ دیکھیے اس وقت جو حکومت کے خلاف تحریک ہے، اس کا مرکزی نقطہ یہ نہیں ہے کہ لیڈ کون کرے گا، اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اس تباہی کو جو عمران نیازی اور اس کی حکومت کے ہاتھوں ہو رہی ہے مزید برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اگر نہیں کر سکتا تو ہم سب نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا ہے۔ ہر محب وطن پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اس حکومت کو جلد